بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاندھلا ایک گاؤں ہے، وہاں ایک مرتبہ ایک زمین کے بارے میں مسلمان اور ہندو کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ ایک زمین کا ٹکڑا تھا، مسلمان کہتے تھے کہ یہ مسجد کا حصہ ہے، یہ مسجد کی زمین ہے، اور ہندو لوگ کہتے تھے کہ نہیں، یہ ہم لوگوں کی زمین ہے، ہندوؤں کی زمین ہے۔ اس زمانے میں حکومت ہندوستان کے اندر انگریزوں کی تھی، نہ مسلمان کی تھی نہ ہندوؤں کی تھی، انگریزوں کی تھی۔ انگریز نے تقریباً 200 سال ہندوستان پہ حکومت کی ہے، تو وہی انگریزوں کا دور تھا۔ بڑے بڑے عدالت کے اندر جج وہی انگریز لوگ تھے، منصف جج ہی تھے، یہ انگریز ہی تھے۔ تو اس زمین پر جو جھگڑا تھا، مسلمان کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی زمین ہے، ہندو کہہ رہے تھے کہ ہندوؤں کی زمین ہے، یہ لفڑا تھا۔ کسی طرح سے دونوں میں سلجھاؤ نہیں ہوا، دونوں اپنی بات پر اڑے ہوئے، اور دو شخصوں سے چل کر کے یہ بات دو مذہب کے ماننے والوں کے درمیان یہ لڑائی ہو گئی۔ پہلے صرف ایک مسلمان ایک ہندو کی بات تھی، اب صرف ایک مسلمان ایک ہندو کی بات نہیں رہی، بلکہ ایک طرف پورے مسلمان، ایک طرف سارے ہندو، یہ بات چل گئی۔ مسلمان کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی زمین ہے، ہندو کہہ رہے تھے کہ ہندو کی زمین ہے۔ فیصلہ کرے تو کس طرح سے کیا جائے، کون کرے، فیصلہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ کرتے کرتے ایسا ہوا، مسلمانوں نے ضد میں آ کر کے کہہ دیا کہ اس کو مقدمہ بنا کر کے عدالت کے اندر لے کے جانی چاہیے۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہاں لے کر جانا چاہیے، دونوں نے ضد میں آ کر کے مقدمہ عدالت کے اندر پیش کر دیا۔ مسلمانوں نے کہا اگر یہ زمین ہم لوگوں کو ہاتھ لگ گئے تو ہم لوگ مسجد بنائیں گے، ہندوؤں نے کہا کہ اگر ہم لوگوں کو ہاتھ لگ گئے تو ہم لوگ مندر بنائیں گے، دونوں اپنی اپنی ضد پر۔ فیصلہ کرنے والا انگریز تھا، اور دونوں طرف دو مذہب کے ماننے والے۔ خود انگریز کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم فیصلہ کریں تو کس کے حق میں کریں۔ اگر مسلمان کے حق میں کرتے ہیں تو ہندو جذبات میں آ کر کے کچھ کر دے گا، اگر ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کریں گے تو مسلمان جذبات میں آ کر کے کچھ کر دے گا۔ تو کوئی تدبیر کرنی چاہیے تاکہ صلح صفائی کے ذریعے سے مسئلے کا حل نکل جائے۔ تو اس نے ایک طرف ہندوؤں کو بیٹھایا، دوسری طرف مسلمانوں کو بیٹھایا، اور دونوں سے کہا کہ دیکھیے میری ایک تدبیر ہے، اگر آپ لوگ مانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اس جج نے اپنی بات رکھی دونوں کے سامنے، دونوں فریق کے سامنے، اور یہ کہا کہ اگر صلح صفائی کے ذریعے سے یہ بات آپ دونوں کے درمیان حل ہو جاتی تو بہت اچھی بات رہے گی، ایک بڑی لڑائی سے آپ لوگ بچ جائیں گے، ورنہ خدشہ ہے کہ کہیں کوئی بڑی لڑائی نہ پیش آ جائے۔ آپ لوگ آپس میں بات کر کے فیصلہ کر لیجئے، تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی رائے ہے تو وہ رائے دیجئے تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو ہندوؤں میں سے ایک ہندو کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس زمین کا فیصلہ فلاں مسلمان سے کرایا جائے۔ فلاں مسلمان، اس ہندو نے کہا جج سے کہ جج صاحب میں ایک مسلمان کا نام بتاؤں گا آپ کو، آپ ان کو تنہائی میں بلا کر کے، اکیلے میں بلا کر کے پوچھیے گا کہ یہ زمین کس کی ہے۔ وہ مسلمان آدمی کہہ دے کہ مسلمان کی زمین ہے تو آپ مسلمان کو دے دیجیے، اور اگر وہ مسلمان کہہ دے کہ ہندو کی زمین ہے تو آپ ہندو کو دے دیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بات معتبر ہوگی اسی مسلمان کی۔ جج نے دونوں سے پوچھا کہ ہیں آپ دونوں اس بات پہ راضی؟ تو مسلمان کیوں نہیں راضی ہوں گے؟ مسلمان نے کہا بالکل راضی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کیا کہتے فیصلہ دیا گیا ایک مسلمان کے لیے نا، مسلمان کی بات معتبر ہوگی تو مسلمان کے حق میں بات کرے گا، مسجد کی بات کرے گا۔ جب اس سے پوچھی جائے گی کہ زمین کس کی ہے تو کہے گا مسلمانوں کی ہے، مسلمان کا ساتھ دے گا، اور کیا کرے گا۔ اور ہندو لوگ اس بات پہ اس لیے راضی تھے کیونکہ انہوں نے خود ہی یہ تجویز پیش کی تھی، اپنی رائے انہوں نے دی تھی کہ ہم فلاں مسلمان کی بات مانیں گے، تو ان کو تو منظور تھا ہی یہ فیصلہ۔ خیر، جج نے ایک تاریخ دے دی کہ فلاں تاریخ میں آپ لوگ آئیے گا، اور اس مسلمان کو بھی خبر دے دیا کہ آپ کو بھی آنا ہے فلاں تاریخ میں عدالت کے اندر۔ چنانچہ جب وہ تاریخ آئی تو مسلمان بھی جمع ہو گئے، ہندو بھی جمع ہو گئے، وہ مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ وہ مسلمان کوئی عام مسلمان نہیں تھا، کاندھلا کے ایک مشہور عالم مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مفتی الہی بخش ان کا نام تھا، کاندھلا کے رہنے والے تھے،
اور بہت سچائی کی زندگی گزارنے والے تھے، ولی اللہ میں سے تھے. تو ان کو بلایا گیا، عدالت کے اندر حاضر کیا گیا. ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف ہندو ہے. جج نے اس مسلمان کو یعنی مفتی الہی بخش کو کھڑا کر کے پوچھا کہ یہ زمین کس کی، آپ صحیح بتائیں. تو اس مسلمان نے مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ یہ زمین کس کی ہے تو میں صحیح بتاتا ہوں. صحیح بات یہ ہے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے. جج نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے. اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ہندو اس زمین پر اپنی مندر بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا ہے؟ تو مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب یہ زمین ہندوؤں کی ہے تو اب ان کی مرضی، چاہے مندر بنائے، چاہے دکان بنائے، چاہے گھر بنائے، جو کریں یا خالی رکھیں، ان کو اختیار ہے. جب مسلمان کی یہ بات یعنی مفتی الہی بخش کی یہ بات جج نے سنا تو حیرت میں پڑ گئے. ادھر مسلمان یہ بات سن کر کے بالکل مایوس ہو گئے کہ مسلمان تھا، مسلمان کا ساتھ نہیں دیا. مسلمان کو مسلمان کا ساتھ دینا چاہیے. حالانکہ اسلام کا اصول یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہو تو مسلمان کا ساتھ دینا چاہیے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، صحیح بات کا ساتھ دینا چاہیے. مثال کے طور پہ دو آدمیوں میں لڑائی ہو گئی، ایک لڑنے والا ہمارا بھائی ہے اور دوسرا لڑنے والا غیر ہے. تو عقل تو یہ کہتی کہ ہمیں ہمارے اپنے بھائی کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن اسلام کہتا کہ نہیں، ان میں سے جو حق ہے ان کا ساتھ دو. بھائی ہو حق پر تو بھائی کا ساتھ دو، اور اگر غیر ہے حق پر تو غیر کا ساتھ دو، چاہے وہ فیصلہ اپنے بھائی کے خلاف کیوں نہ ہو. تو اسلام کا اصول ہے کہ صحیح بات پر قائم رہنا ہے، صحیح کا ساتھ دینا ہے، غلط کا ساتھ نہیں دینا. مفتی صاحب نے کیا کہتے صحیح بات انہوں نے بتا دی. خیر، انگریز نے فیصلہ لکھ دیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، زبانی سنا دیا، اور اس کے بعد کاغذ پر لیٹر پیڈ کے اوپر لکھ دیا. اور اس نے مقدمے کے اندر جب مقدمہ لکھا تو ایک بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے. اس نے لکھا کہ یہ زمین تو ہندوؤں کی ہے، اور اس کے لکھنے کے بعد اس نے آگے جو بات لکھی وہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے. اس نے کہا کہ آج کے مقدمے میں مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا. کیا لکھا اس نے جج نے؟ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا. کیسے؟ مسلمان اس لیے ہار گئے کہ مسلمانوں کے حق میں زمین کا فیصلہ نہیں نہ ہوا، تو ظاہری طور پہ تو مسلمان ہار گئے. اسلام جیت گیا. کیوں اسلام جیت گیا؟ کیونکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ صحیح بات کرو. مسلمان نے صحیح بات کی تو اسلام تو جیت گیا، چاہے فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا، لیکن جو اسلام کا حکم تھا اس کے مطابق اس نے بات کہی تو اسلام جیت گیا. خیر، یہ فیصلہ لکھنے کے بعد یہ کاغذ ہندوؤں کے حوالے کر دیا گیا. جب یہ سارے فیصلے ہو گئے تو ہندوؤں نے کہا کہ جج صاحب آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، اب سنیے ہم لوگوں کا بھی فیصلہ. کہ چونکہ اس مسلمان نے صحیح بات کہی ہے، جھوٹ اس نے نہیں کہا ہے، تو اب ہم لوگوں کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگ یہیں پر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سچ کہا ہے. سچ کی برکت کی وجہ سے ہم لوگ فوراً کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں. اور یہاں پر اب ہم لوگ مندر نہیں، پہلے سے جو ہم نے ارادہ کیا تھا کہ مندر بنائیں گے اگر ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا، لیکن اب ہم مندر نہیں بنائیں گے، چونکہ اب ہم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، لہٰذا اس زمین پر اللہ کا گھر مسجد بنے گا اور ہم اپنے ہاتھ سے مسجد بنائیں گے. یہ ہے سچ کی برکت. آپ لوگوں کو ایک حدیث پورے سال یاد کرائی گئی ہے، الصدق ینجی، اور آگے والکذب یہلک. سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. سچ بولنے سے جان بچ جاتی ہے، جھوٹ بولنے سے جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. دیکھو عقل کیا کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بول دو تاکہ اللہ کا گھر مسجد بن جائے، لیکن اگر جھوٹ بول دیتا وہ عالم تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا گھر نہ بنتا، کیونکہ سارے ہندو مسلمان تو نہیں ہوتے، اپنے ضد پر اڑ کر کے کچھ بھی کر سکتے تھے، ایک بڑی لڑائی بھی ہو سکتی تھی. لیکن جب اس نے سچ کہا تو سچ کی برکت کی وجہ سے سارے ہندو مسلمان بھی ہو گئے اور اللہ کا گھر مسجد تعمیر بھی ہو گیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ سچ بولا جائے، اللہ نے سچ کے اندر نجات رکھی ہے. جھوٹ کے اندر کیا کہتے ہیں بہت خرابی ہے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آدمی کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک جھوٹ کی جگہ کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ سچ بولو. سچ کی برکت دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر تو اللہ نے جو انعام دیا ہے وہ دے گا ہی. جی کہ نا. روکو. دارالعلوم دیوبند میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو اس زمانے میں ہمارے ایک استاذ تھے، اب تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، مولانا نور عالم خلیل امینی ان کا نام تھا.
اردو اور عربی دونوں کے بہت بڑے ادیب تھے. اب پوری دنیا میں انہوں نے نام کمایا. بہت مست استاد تھے, بہت مست استاد. ان کی کلاس میں 1 گھنٹہ تک ہم لوگ پڑھتے تھے, 1 گھنٹہ تک مسلسل بچہ ہنستے ہی رہتا تھا, اتنا وہ ہنساتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 بچہ کلاس میں نہیں آیا ان کے گھنٹے میں. تو انہوں نے بلا کر کے دونوں سے پوچھا دوسرے دن, اس دن تو وہ بچہ آیا نہیں, دوسرے دن جب وہ دونوں بچے آیا تو ان دونوں سے پوچھا کہ کل کیوں نہیں تھے کلاس میں. تو اس میں سے ایک بچے نے کہا کہ حضرت میں رات فلم دیکھنے کے لیے باہر چلا گیا تھا, تھیٹر, کیا بولتے ہیں جہاں فلم جو دکھایا جاتا ہے, سنیما ہال. میں رات کیا کہتے میرا دل چاہا میں سنیما ہال چلا گیا فلم دیکھنے کے لیے, پوری رات فلم دیکھتا رہا, رات میں سویا نہیں, دن میں سو رہا تھا, اتفاق سے میری آنکھ نہیں کھلی اس لیے میں کلاس میں حاضر نہیں ہو سکا. دوسرے بچے سے کہا کہ تم کہاں تھے, کلاس میں کہیں نہیں آئے. تو اس نے کہا حضرت میری طبیعت خراب تھی. حالانکہ اس بندے کی طبیعت خراب نہیں تھی, جھوٹ بولا فوراً, سمجھے کہ نا. تو جس بندے نے کہا تھا کہ حضرت میں سنیما ہال چلا گیا تھا فلم دیکھنے کے لیے, حضرت نے اس کو کچھ نہیں کہا, چھوڑ دیا. اور جس نے کہا تھا کہ میری طبیعت خراب تھی اس کو بلا کر کے خوب دھلائی کیا, اچھی طرح سے دھلائی کیا. اور پھر حضرت بعد میں رونے لگے اور کہا کہ دیکھو یہ بندہ غلط کام کیا لیکن جھوٹ نہیں بولا, سچ بول دیا, اس لیے سچ بولنے کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. یہ بندہ بیمار نہیں تھا, جھوٹ بول کر کے جھوٹ بول دیا کہ ہم بیمار تھے, کلاس میں حاضر نہیں ہوا. اس جھوٹ کی وجہ سے اس کی پٹائی کر رہے ہیں, کلاس میں غیر حاضری کی وجہ سے پٹائی نہیں کر رہے ہیں, اس کی جو پٹائی کر رہے ہیں یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے پٹائی کر رہے ہیں. اس بندے کو جو ہم نے چھوڑ دیا اگرچہ غلط کام کیا لیکن جھوٹ نہیں بولا, سچ بولا. تو حضرت کا یہ انداز تھا, سمجھے کہ نا. اسی وقت ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ واقعتاً اللہ نے سچ کے اندر نجات رکھی ہے. دیکھو سنیما دیکھ کر کے آیا لیکن سچ بول کر کے جان بچ گئی, اور یہ بندہ مدرسے میں رہ کر کے جھوٹ بول دیا, پٹائی کھا گیا. اس لیے کہا الصدق ینجی والکذب یہلک. ایک واقعہ یاد آ رہا مجھے جو مجھے سنانا ہے. یورپ ملک کے اندر, باہر کنٹری کے اندر, ایک مسلمان اور ایک عیسائی کے اندر پکی اور گہری دوستی ہو گئی, ایک دم گہری دوستی ہے. اتنی گہری دوستی تھی جتنی 2 بھائیوں کے درمیان دوستی نہیں ہوتی ہے. ہر جگہ دونوں کا ساتھ رہنا, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, لیٹنا, کہیں جانا تو دونوں ساتھ ساتھ, سمجھے کہ نا. دونوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک کاروبار کیا, تجارت کی. اتفاق سے کاروبار میں بہت فائدہ ہوا. ہم 100 سے 1000 ہو گئے, 1000 سے کیا کہتے ہیں لاکھ ہو گئے, لاکھ سے کروڑ ہو گئے, کروڑ سے ارب ہو گئے, ارب سے کھرب پیسہ ہو گیا. تجارت میں بہت فائدہ ہوا, بہت فائدہ ہوا, سمجھے کہ نا. اچانک ایسا ہوا کہ اس عیسائی کی نیت بدل گئی جب دیکھا کہ کاروبار بہت چل رہا ہے. اچھا جب دونوں نے کاروبار کیا نا تو کوئی تحریر لکھی نہیں, آپس میں معاہدہ لکھا نہیں, کوئی دستاویز تیار نہیں کیا کہ ہم دونوں کے درمیان یہ کاروبار دونوں کے مشترک پیسے سے ہو رہا ہے, ایسا نہیں. دونوں نے پیسہ ملایا, کاروبار شروع کر دیا. دونوں کو ایک دوسرے کی بات پہ اتنا اعتماد تھا, بس باتوں بات میں کاروبار شروع کر دیا. کبھی ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ بعد میں جا کر کے کوئی غلط کام ہوگا, چنانچہ کوئی تحریر لکھی نہیں. بعد میں جب جا کر کے کاروبار بہت پھیل گیا تو نیت بگڑ گئی, کس کی؟ عیسائی کی. عیسائی نے ایک دن اچانک انکار کر دیا. کیا انکار کر دیا؟ کہ یہ کاروبار میرا ہے, اس میں سارا پیسہ میرا لگا ہوا ہے, تم کون ہو؟ میں تم کو نہیں جانتا. مسلمان سے کہہ دیا میں تم کو نہیں جانتا, تم کون ہو, تیرا میرا کیا تعلق ہے, تم جاؤ یہاں سے. اس مسلمان کو بڑی حیرت ہوئی کہ ارے دونوں کے درمیان گہری دوستی تھی. اس نے کہا بھائی کیا بات کر رہے آپ, اب تک ہم دونوں دوست تھے, دونوں نے پیسہ ملایا, کاروبار کیا ہے, آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم کچھ نہیں سنتے, ہم آپ کو نہیں جانتے, ہم آپ کو نہیں جانتے, آپ کون ہیں, آپ نے کون سا پیسہ ملایا؟ کوئی پیسہ نہیں ملایا, سمجھے کہ نا. اب یہ مسلمان بڑا پریشان کیونکہ سارا پیسہ اس نے لگا دیا تھا کاروبار کے اندر. خیر کیا کہتے ہیں, دوسرے تیسرے آدمی کو کہا بھائی کیا کہتے ہیں, ہم نے جس کے ساتھ کاروبار کیا تو وہ تو ایسے کہہ رہا ہے. وہ لوگ آئے, سمجھایا, لیکن عیسائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بندہ مسلمان عدالت تک گیا, لیکن عدالت نے بھی کیا کہتے ہیں ان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا, چونکہ وہ ملک تھا عیسائیوں کا. وہ عیسائی اس ملک کا رہنے والا, مسلمان باہر کا رہنے والا. اب یہ مسلمان جہاں بھی کسی کے پاس جاتا کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا, جو بھی بات سنتا تھا وہی عیسائی کی بات سنتا تھا. آخر کار یہ ناکام نامراد ہو کر کے بالکل مایوس ہو گیا. کسی نے جب اس کی بات نہیں سنی تو بالکل بیچارہ مایوس ہو گیا. اب اس کا سارا پیسہ ختم, اخیر میں مفلسی میں یہاں تک پہنچ گیا بندہ کہ کھانے کو ترس گیا, سمجھے کہ نا. جس مکان میں رہتا تھا اس کا کرایہ نہیں دے سکتا تھا یہ مسلمان, بہت حالت بدتر ہو گئی. کچھ دن اسی طرح سے گزرتے رہے. اس مسلمان کا ایک دوسرا دوست تھا, اس نے کہا یار تمہاری کیا شان و شوکت تھی پہلے, اب تمہاری کیا حالت ہے,
سمجھے کہ نا, کہاں پہنچ گئے تم ایسا کرو, میں ایک تدبیر بتاتا ہوں, اس تدبیر پر عمل کر کے دیکھو, ہو سکتا ہے کہ تم کو کامیابی مل جائے. اس نے کہا بتاؤ کوئی تدبیر, مرتا کیا نہ کرتا, سمجھے کہ نا. تو اس دوسرے مسلمان دوست نے اس سے کہا کہ ایسا کرو, عیسائی کا جو سب سے بڑا پادری ہے اس شہر کے اندر, جو پوپ ہے, پوپ عیسائی کا مذہبی رہنما, ان کے پاس جاؤ اور اپنا سارا واقعہ تم سناؤ, ان کو سارا قصہ سناؤ, ساری کہانی سناؤ, ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں کوئی فیصلہ کر دے. چنانچہ اس نے معلوم کیا کہ اس شہر کے اندر عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری کون ہے, سب سے بڑا مذہبی رہنما کون ہے, ان کا عالم سب سے بڑا جو چرچ کے اندر رہتا ہو. معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص ہے. اس بندے نے کیا کہتے ہیں ان سے وقت لے لیا کہ ہم کو کیا کہتے ہیں ایک وقت چاہیے, آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے. پادری نے وقت دے دیا کہ ٹھیک ہے فلاں وقت میں آ جانا, میں کیا کہتے ہیں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. جب وہ وقت آیا, یہ مسلمان گیا اس کے پاس, اس پادری کو سارا واقعہ سنایا کہ ہمارے اس عیسائی کے درمیان گہری دوستی تھی, دونوں نے پیسہ ملا کر کے کاروبار شروع کیا, کاروبار میں بہت فائدہ ہوا, آخر میں جا کر کے اس عیسائی نے کیا کہتے انکار کر دیا, سمجھے کہ نا ہمارا سارا پیسہ اسی میں لگا ہوا ہے. وہ پادری پوپ جو تھا پوری بات سنتا رہا, سارا واقعہ جب سن لیا تو اس نے دراز سے, وہیں پہ سامنے ٹیبل رکھا ہوا تھا, ٹیبل سے کاغذ نکالا اور کاغذ میں اس نے ایک سطر لکھی, بس ایک لائن. وہ ایک لائن لکھ کر کے وہ کاغذ مسلمان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ کاغذ جا کر کے اس عیسائی کو دے دینا. ٹھیک ہے, کون عیسائی کو؟ وہی جس نے کاروبار کیا تھا اس کے ساتھ, وہ مذہبی رہنما جو تھا وہ بھی عیسائی تھا, پوپ. اس نے کہا عیسائی کو دے دو, اپنے دوست کو جا کر کے دے دو. یہ آدمی, یہ مسلمان وہ کاغذ لیا, گیا وہ آفس میں جہاں وہ کاروبار کر رہا تھا, وہ آفس میں بیٹھا ہوا ایک دم آرام سے, ٹھاٹ باٹ سے بیٹھا ہوا اور ایک دم مزے میں بیٹھا ہوا کاروبار کر رہا تھا. یہ گیا وہاں پہنچا اور یہ پرچی اس ساتھی کو, اپنے دوست کو دی اور کہا کہ فلاں پادری نے آپ کو یہ پرچی دی ہے, یہ پڑھیے آپ. اس دوست نے, وہی کاروباری شخص نے اس کو پرچی کو لیا, پڑھا. جیسے اس نے پڑھا بس فوراً اس نے ایک چیک بک نکالا اپنے اس میں سے, دراز سے, اور چیک بک نکالنے کے بعد اس مسلمان نے جتنی رقم لگائی تھی وہ ساری رقم, اور شروع سے لے کر کے آج تک اس کاروبار میں جتنا فائدہ ہوا تھا وہ سارا جوڑ کر کے اس چیک بک میں لکھ دیا, اتنا کا چیک لکھ کر کے مسلمان کے حوالے کر دیا کہ جاؤ اتنا پیسہ آپ لے لو. مسلمان کو بڑا حیرت ہوا, بہت پریشان ہوا وہ. ایک تو اس مرتبہ حیرت ہوئی تھی, کب؟ جب اس دوست نے انکار کیا تھا کہ میں تم کو پہچانتا نہیں, اچانک جب انکار کیا تو اس کو بڑی حیرت ہوئی. اب دوبارہ حیرت ہو رہی ہے یہاں پہ. اس نے کہا بھائی اتنا تم لوگوں کو, آپ کو بہت سارے لوگوں نے سمجھایا, کسی کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے, آخر پادری نے آپ کو پرچی میں کیا لکھ کر کے دیا ہے, وہ کون سی تعویذ ہے کہ ایک ہی سیکنڈ میں آپ کو اثر کر گئی اور آپ نے پورا پیسہ مجھے واپس کرنے کے لیے راضی ہو گئے آپ؟ وہ پرچی مجھے دکھائیے. اس نے کہا آپ کو پرچی سے کیا لینا ہے, آپ کو پیسہ چاہیے تھا نا, پیسہ مل گیا آپ کو, ہم چیک بک دے رہے ہیں, مل گیا پیسہ, آپ کو اپنا مقصد حاصل ہو گیا, بس کافی ہے. اس مسلمان نے ضد کیا, نہیں ہم کو پرچی دکھلائی, ہم پڑھنا چاہتے کہ آخر اس میں کیا لکھا ہوا ہے. جب بہت ضد کیا تو اس عیسائی نے, دوست نے, وہ پرچی دے دی کہ لو پڑھو. اس میں لکھا ہوا تھا, دیکھو ایک ہی لائن لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ اس عیسائی پادری نے لکھا تھا, جملہ یہ تھا کہ کیا تم بھی مسلمانوں کی طرح جھوٹ بولنے لگے ہو. بس اتنا ہی لکھا ہوا تھا. اس پادری نے لکھا تھا, کس کو؟ وہی عیسائی, اس کے کیا کہتے ہیں کاروباری دوست کو, کہ عیسائی شخص کیا تو بھی مسلمان کی طرح جھوٹ بولنے لگا ہے. بس اتنا ہی لکھا ہوا تھا. آپ کو تعجب ہوگا کتنا یہ خطرناک جملہ ہے. ایک جملہ ہے لیکن کتنے شرم والا جملہ ہے مسلمان کے لیے, کہ ہم مسلمانوں کو شرم سے ڈوب مرنی چاہیے کہ مسلمان کی کہاں شان تھی سچ بولنا. سچ بولنا یہ ان کی علامت تھی, نشانی تھی, پہچان تھی, ان کی شان تھی مسلمانوں کی. لیکن مسلمان جھوٹ بولتے اتنا گر گیا کہ اب ساری دنیا کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ مسلمان کی نشانی ہے. دو سے لوگ کم جھوٹ بولتے ہیں, مسلمان زیادہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے پادری نے لکھا کہ اے عیسائی کیا تو بھی مسلمان کی طرح جھوٹ بولنے لگا ہے اور اس کو دھوکہ دینے لگا, اس کا پیسہ واپس کرو. یہ پرچی دیکھ کر کے اس نے سارا پیسہ واپس کر دیا. بتائیے کتنے شرم کی بات ہے. آج کتنے مسلمان کتنا جھوٹ بولتے ہیں. کوئی کاروبار ہو, کاروبار کے اندر تو دھڑلے سے جھوٹ بولا جاتا ہے. بالکل مسلمان برعکس ہو گیا ہے. مسلمان کی شان تھی کیا؟ سچ بولنا. اب مسلمان کی پہچان ہو گئی کیا؟ جھوٹ بولنا. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو جھوٹ سے بچائے.
اور سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے.